جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات مبارکہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ کی وحدانیت اور اس کے وحدانیت کا جب کافروں نے حضور کو وحدانیت سے روکنے کے لیے آپ کے چچا کی طرف ایک پنچایت کو بھیجا کہ اس بھتیجے اپنے کو روکو، کیونکہ وہ ان کی جو کہہ لیں کہ اتنی دیر سے چلتی آ رہی تھی رسومات اور غیر شرعی اور خدا کے خلاف وہ باتیں کر رہے تھے، حضور کا مقصد تو انہیں روکنا تھا اور خدا کا پیغام ان تک پہنچانا تھا، لیکن وہ اس سے باز نہ آ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ اب میری وحدانیت اور اپنی نبوت کا اعلان کیجیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، فرمایا میں اپنے رب کی طرف سے سیدھے رستے پہ ہوں، تم مجھے کیوں ڈراتے ہو؟ اگر میں کسی اور رستے پہ ہوتا، غلط رستے پہ ہوتا، اگر انسان غلط رستے پہ ہو پھر اسے کسی کام سے روکا جائے پھر اس بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن انسان نے رستہ بھی ٹھیک چنا ہو، جا بھی ٹھیک رہا ہو، پھر اسے کوئی یہ کہہ دے نہیں نہیں رستہ چینج کر لی، راستہ غلط ہے، تو انسان پھر کہتا یار یا اس کی عقل کا علاج ہونے والا ہے، یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ تو اس آیا مبارکہ کا پچھلی کا بتانے کا مقصد یہ ہے، کیونکہ جو آگے آنے والی ہے وہ بھی اس سے منسلک ہے۔ فرمایا لا شریک لہو، پیچھے جب ارشاد فرمایا نا میں اسی رب کی عبادت کروں گا، میری نمازیں، میری عبادتیں، میری قربانیاں صرف اسی کے لیے ہیں، پھر آگے ارشاد فرمایا لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو خدا ہیں، یہ دیکھو یہ بارش کا، ان کا ہر مقصد کا علیحدہ بت تھا، بارش کے لیے کوئی اور تھا، غذا حاصل کرنے کے لیے کوئی اور تھا، قحط سالی سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی اور تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا مجھے یہی حکم ہوا اور میں پہلا مسلمان۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ يَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، فرمایا تم نے ہر شے کے لیے مختلف رب بنائے ہوئے ہیں، لیکن فرمایا محبوب تم فرماؤ کہ اللہ کے سوا اور رب چاہوں میں؟ اب یہ سوالیہ انداز میں پوچھا، کیا میں رب کے علاوہ کسی اور کو بھی رب بناؤں؟ انہوں نے کہا تھا کہ تم ایک کو ہی مانتے ہو، ہم نے تو دیکھو نا ہر مقصد کے لیے علیحدہ علیحدہ کو رب بنایا ہوا ہے، ہر بارش کا علیحدہ ہے، خوراک دینے والا، رزق دینے والا اور ہے، ہماری جان کی حفاظت کرنے والا اور ہے، تو محبوب رب نے فرمایا محبوبی نے فرماؤ کہ میں رب کے علاوہ بھی کسی اور رب کو چاہوں؟ کیوں؟ فرمایا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے، فرمایا وہ تو ہر چیز عطا کرتا ہے، بس اس کے دروازے پہ جانے کی دیر ہوتی ہے، وہ بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، رب کی رحمت ہر وقت بندے کو یہ چاہتی ہے میرا گناہ گار بندہ میری طرف آئے اور میں اسے عطا کر دوں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، روایات میں آتا ہے کہ وہ نا ساری رات ایک بت کے سامنے ہی کہتا رہا یا سمدو یا سمدو یا سمدو، اچانک جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، نیند کا غلبہ آتا ہے، اس کی زبان سے نکلتا ہے یا سامد، رب کا نام نکلا ہے، رب کی رحمت جوش میں ہی، فرمایا فرشتو پہلے یہ کافر تھا، اب اس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دو، اس نے میرا نام لے لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب نیت اس کی اس پتھر کو، اس بت کو پوجنے کی تھی، نام بھی اسی کا لے رہا تھا، لیکن اچانک نیند کے غلبے کی وجہ سے یہ کہہ دیا یا سامدو،
رب نے فرمایا فرشتوں میں تو اسی انتظار میں تھا کہ مجھے پکارے اور میں اسے عطا کر دوں۔ سبحان اللہ فرمائے جو اس پتھر سے مانگ رہا تھا وہ بھی اسے عطا کر دیا جائے اور اس کے دل میں ایمان کی روشنی بھی ڈال دی جائے۔ تو حضور بھی یہی ارشاد فرمایا رب کے علاوہ میں کسی اور رب کو بھی تلاش کروں؟ حالانکہ فرمایا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور جو کوئی شے کچھ کمائے اور وہ اسی کے ذمہ ہے، یعنی انسان جو بھی اس دنیا میں کرے گا یا جو بھی وہ کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ حالانکہ قرآن میں ہی اب یہاں پر سوال یہ اٹھ سکتا ہے کیونکہ قرآن میں اور احادیث میں یہ ملتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے، اس قتل کرنے والے کو گناہ جو ہے وہ ابن آدم حضرت آدم کے بیٹے قبیل کو بھی جا جس نے پہلا قتل کیا تھا، جس نے پہلا گناہ کیا۔ علماء لکھتے ہیں اب کوئی کسی گناہ کو ایجاد کرتا ہے، کسی گناہ کو، کوئی بھی گناہ ہو، اگر کوئی وہ اس کو ایجاد کرتا ہے تو آگے کوئی شخص اسی گناہ کو کرتا ہے، کہتے ہیں جتنا گناہ دوسرے کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی پہلے کو ملے گا۔ یہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور پیچھے ارشاد فرمایا جو کچھ وہ کرتا ہے وہ خود ہی اسے، حالانکہ قرآن میں ایسی آیات مل جاتی ہیں جہاں رب فرماتا ہے کہ تم اپنا بھی بوجھ اٹھاؤ گے دوسروں کا بھی اٹھانا پڑے گا۔ اس یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں کرے گا برا عمل کرے گا وہ اپنا وزن خود بھی اٹھائے گا، اور ساتھ ہی آگے ارشاد فرمایا کہ کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہ ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اگر مثال کے طور پر بیٹا غلطی کر رہا ہے، مثال بچہ کوئی گناہ کرتا ہے تو جس طرح والد نے اگر بچے کو نماز سکھائی، اب نماز سکھانے کے بعد اس نے آگے نماز پڑھی، پھر اس نے اپنے بچوں کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے یہ کام چلتا رہا، اب جس شخص نے سب سے پہلے نماز سکھائی وہ حضور کی ذات ہے، تو آگے جتنی بھی امت قیامت تک نمازیں پڑھتی رہیں گی اس کا اجر و ثواب حضور کو بھی ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیکی کا عمل یہ ہے کہ یہ نیکی کی کڑی شروع تک جاتی ہے، اسی طرح گناہ کی کڑی، اب بچے نے گناہ کیا، والد نے تو سکھایا ہی نہیں، اب اس کا ذمہ اس کے والد پہ نہیں آئے گا۔ مثال کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بچہ پیچھے سے گناہ کرتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اولاد جو بھی عمل اس دنیا میں کرتی ہے ان کے والدین اگر فوت ہو جائیں تو قبر میں اس بچوں کے اس کے والدین کو اس کی اولاد کے اعمال دکھائے جاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں اگر وہ اچھے اعمال کرے اولاد تو والدین بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر اولاد غلط کام کرے تو والدین کی روح بیزار ہو جاتی ہے۔ وہ کسی بھی عمر میں گئے ہوں، وہ کسی بھی عمر کا شخص ہو، بڑا ہو گیا ہے، لیکن اس کے اعمال اس کے والدین تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں میرے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد میری امت کے اعمال بھی میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی عمل، کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے اتنا ضرور سوچئے گا کہ یہ ہمارے اعمال ہمارے والدین تک تو جائیں گے لیکن حضور تک بھی پہنچتے ہیں، اور اتنے اعمال تو ہمارے ہونے چاہیے کہ کل حشر والے دن سرکار کو ہماری وجہ سے اپنی گردن نہ جھکانی پڑے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں نا، فرماتے حشر کے دن صرف حضور کو بولنے کی اجازت ہے، میں نے پہلے بھی بتا دیا، حضور سجدے میں سر رکھ دیں گے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت، رب فرمائے گا محبوب سر اٹھائیے نا، اور آپ کی امت کو لوگوں کو کچھ کو نکالا جائے گا، حبیب آ کے پھر سر سجدے میں، مصطفیٰ پھر سر سجدے میں، رب فرمائے گا محبوب سر تو اٹھائیے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ باقی انبیاء بھی جنت میں چلے گئے تھے، حضور بھی جا سکتے تھے، لیکن رحمت للعالمین ہے نا، سبحان اللہ۔ رحمت ہے تمام جہانوں کے لیے، تو فرمایا محبوب سر اٹھائیے، رب فرمائے گا محبوب سر اٹھائیے،
حضور فرمائے گا فرشتوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، انہیں دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جایا گیا۔ تھے تو گناہگار تھے نا، حضور کی سفارش ہوئی ان کو بھی جنت میں۔ حضور آ کے پھر سجدہ مثال، اب رب فرمائے گا محبوب آئیے، سر جھکانے کے لیے تو نہیں نا یہاں، سر اٹھائیے مانگیے۔ پھر فرمائیں گے باری تعالیٰ میری امت، رب فرمائے گا فرشتو جس کے دل میں رائی کے آدھے دانے جتنا بھی ایمان ہے نا، اسے بھی جنت میں داخل کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پھر فرشتے جائیں گے، پھر ان کو جنت میں، حضور آ کے پھر سر سجدے میں۔ رب فرمائے گا محبوب، اب فرمائے یا اللہ میری امت کو بخش دے، ربی حب لی امتی ربی حب لی۔ رب فرمائے گا محبوب اب تو رہنے دے، اب تو جس کو کہتا جائے گا میں خود خدا اسے جنت دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی شفاعت۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہ ہوگی، کس عوض؟ کیونکہ کل محشر کے دن ایک ایک نیکی چاہیے ہوگی، کوئی کسی کو اپنی نیکی نہیں دے گا، بھلے ایک ہی نیکی ہو، اسے پتہ بھی ہوگا کہ میں ان اعمال کے عوض جنت میں چلا جاؤں گا، یہ نیکیاں زائد بھی ہو جائیں، لیکن وہ کسی کو اپنی نیکی نہیں دے گا، کسی کو نیکی نہیں دے گا۔ تو اسی لیے کہا جو اعمال اس دنیا میں کرو گے اس کے ذمہ دار آگے جا کے تم خود ہوگے، اس کا جواب دے تم خود ہوگے۔ گناہ یا اجر جس نے وہ گناہ تجھے سکھایا اس کو تو ملے گا، لیکن جو تو نے کیا ہے اس کا بدلہ تم خود دو گے۔ یہ مت سمجھنا میں نے کر لیا اس کا بدلہ بھی اب وہی دے گا، اس کو اگر نیک اعمال ہے اس کو اجر پہنچے گا، اگر بد اعمالی ہے، کسی نے غلط اعمال کیے ہیں، غلط کام کیا ہے، تو اس کا گناہ اس کو پچھلے کو تو جائے گا، لیکن تو بھی اس کا بدلہ خود دے گا، وہاں پہ جواب دے خود ہوگے۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ پھر اگر رب نے وہی ارشاد فرمایا پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، لوٹنا ہے۔ فرمایا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ اب کیونکہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جب اسلام کو پھیلایا اور جب اعلان نبوت کیا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک انبیاء یہی کہتے آئے تھے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آخری وار جو کفار کیا کرتے تھے انبیاء پر وہی ہوا کرتا، وہ کہتے تھے نہیں سنا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے یہ کہہ دیا ہوگا ہاں میں نے ہم کلامی کیا، رب ایک ہے، اب وہ مذاق اڑاتے تھے، اختلاف پیدا کرنا تھا نا یہ عقائد میں انبیاء کے ساتھ، تو کہتے تھے ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے تم غلط کہہ رہے ہو، جو بھی نبی آتا ہر دور میں یہ ہوتا تھا۔ تو جب حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی انہوں نے پھر یہی اختلاف پیدا کیا، ساری باتیں جب ان کی رد ہوتی نظر آئیں تو انہوں نے یہ کہہ دیا محمد تم نے بھی دیکھا ہے، تم نے دیکھا ہے رب ایک ہے، یا تم نے بھی پہلوں کی طرح سنا ہی ہے؟ تو حبیب نے فرمایا وہ سننے والے اور تھے، میں امام الانبیاء ہوں، میں نے دیکھا ہے رب ایک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا ہے رب ایک ہے۔ تو فرمایا وہ تو پہلے تھے نا، میں تو پھر امام الانبیاء ہوں، میں نے تو خود دیکھا ہے رب ایک ہے، معراج کی رات حضور نے دیکھا ہی ہے نا، تو پھر ہی بتایا تھا کہ رب ایک ہے۔ تو یہ عقیدہ جب کفار کے سامنے ہے تو اس کے واقع معراج کے بعد کثیر لوگ اسلام کی طرف آنا داخل ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنا اسلام کو چھپایا ہوا تھا، بعد میں ظاہر کیا۔ ایک دن حضور صحابہ کی مجلس میں بیٹھے، حضور نے فرمایا صحابہ میں نے کہہ دیا رب ایک ہے، آپ سب نے مان لیا، کئی لوگوں نے تو سوال کیے تھے لیکن تمہیں یہ نہیں لگ سکتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ تھا اتنے سونے مکھڑے والا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو فرمایا کہ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، کہ رب کی طرف تمہیں جانا پڑے گا، اور تمہیں خود اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا پڑے گا اور خود حساب دینا پڑے گا۔ اور کس چیز کا حساب؟ کہ اسلام میں جو تم اختلاف پیدا کرتے تھے کہ نہیں اسلام یہاں نہیں ٹھیک، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، نہیں یہاں نہیں ٹھیک یہاں ٹھیک ہے، تو فرمایا اس کا حساب بھی رب تم سے لے گا۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ
فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ فرمایا اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا، بندے کو رب نے اپنا خلیفہ نائب بنا کے بھیجا اس دنیا میں۔ دیکھیں وہ کتنا بڑا رب ہے، کتنا عظیم ہے، وہ چاہتا تو فرشتوں کو بھی نائب مقرر کر سکتا تھا۔ اور جب جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا رب نے، فرمایا فرشتوں میں سے اپنی دنیا میں نائب بنانے لگا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے باری تعالیٰ اسے تو دنیا میں اپنا نائب بنائے گا، یہ جھگڑے کرے گا دنیا میں جا کے، خون ریزیاں کرے گا، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ رب نے وہاں پر ارشاد فرمایا تھا فرشتو تم جن کی بات کر رہے ہو وہ کم ہوں گے، لیکن جو میں سوچ دیکھ رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، رب نے کچھ چیزیں رکھی، فرمایا ان کے نام جانتے ہو؟ ان کا باری تعالیٰ ہم نہیں جانتے، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم تو نے مجھے دی ہمیں دیا ہے۔ پھر رب نے فرمایا آدم ان کو ان کے نام بتائیے۔ پھر جناب آدم نے نام بتائے، رب نے علم دیا جناب آدم کو، جناب آدم نے نام بتائے، فرمایا فرشتوں ہاں بتاؤ، میں تمہیں کہتا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دنیا میں انسان آیا رب کا نائب بن کر، اب نائب اس دنیا میں اب کسی کا پیغام لے کر یا کوئی آپ کو اپنی جگہ بھیج دیتا ہے یار یہ میرا نائب ہے، اب وہاں جا کے آپ کام ہی ایسے کریں کہ لوگ شکایت کریں یار تو نے اسے اپنا خلیفہ یا نائب بنا کے بھیجا تھا، اس نے تو جا کے وہاں یہ کام کر دیا۔ اب اس کو شکایات ملیں یا وہ خود دیکھے کہ میرا بھیجا ہوا شخص بندہ یہ کیا کر رہا ہے، تو بتائیے اس بندے کے لیے کتنا دکھ کا اس وقت گھڑی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے جو رب آپ کو نائب بنا کے بھیج رہا ہے اس کا نائب ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے، اس کے جو احکامات ہیں اس کو ماننا چاہیے۔ تو فرمایا وہی ہے جس نے زمین میں تجھے نائب بنایا، اگر فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی، یعنی ایک دوسرے پر رب نے بلندی، رب نے ہر کام میں درجات رکھے ہیں۔ رسالت کا موقع ہے، فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، فرمایا ہم نے یہ جو رسول ہیں ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ انسان ہیں، انسان کے بھی درجات ہیں، پھر اولیاء ہیں، اولیاء کی بھی درجات ہیں، ہر کام میں درجات ہیں، صحابیت ہے وہاں بھی درجات ہیں، تابعین ہیں ان میں بھی درجات ہیں، ہر کام رب نے درجے کے لحاظ سے رکھا ہے۔ جو بندہ جتنا اچھا عمل کرتا ہے رب اتنے ہی بڑے درجے پہ اسے فائز کر دیتا ہے۔ انسان جتنا رب کا قرب حاصل کرتا ہے رب اسے اتنی بڑی ولایت کے درجے پہ اسے پہنچا دیتا ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ پہنچنا کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہو نا دنیا میں ہم فلاں کام کریں گے ہمیں یہ ریوارڈ ملے گا، یہ ہمیں چیز مل جائے گی، اتنے بڑے درجے کا ہمیں انعام ملے گا، ہم سر توڑ کوشش کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے یہ آج تک کوشش نہیں کی کہ ہم رب کا قرب حاصل کر لیں، بڑے درجے پر پہنچ جائیں۔ تو رب کا قرب اسی وقت حاصل ہوگا جب حقیقی معنوں میں اس کے محبوب کی غلامی کی جائے۔ یہ دنیا میں واحد ذریعہ حضور کی ذات ہے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اگر بندہ یہ گئے میں صرف اللہ اللہ کر کے پہنچ جاؤں گا تو یاد رکھیے رب رب کرنے سے رب ملتا نہیں ہے، کچھ وسیلے ہوتے ہیں جن کے ذریعے رب تک پہنچنا پڑتا ہے، کیونکہ رب رب تو اس نے بھی بڑا کیا تھا، ابلیس نے بھی، اور دنیا کا کوئی ایک حصہ آپ نہیں بتا سکتے، دنیا کی ساری کی پیمائش کر لیں اور ہر جگہ آپ سجدے دے لیں اور ایک بھی جگہ خالی نہ چھوڑیں، اس سے بھی زیادہ سجدے ابلیس کے تھے۔ اب اس نے سجدے میں رب کا ہی نام لیا تھا یا اس نے خود کا نام لیا تھا، لیکن جب ادب نبی کی بات آئی، نبی کے ادب کی بات آئی، نبی کی تعظیم کی بات آئی، نبی کی اطاعت کی بات آئی تو وہ اکڑ گیا۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ رب نے فرمایا دفع ہو جا، نکل جا جنت سے۔ اب یاد رکھیے سجدے تو اس کے بھی بڑے تھے، تسبیحات اس کی بھی زیادہ تھی، کلام رب کا، رب کے احکامات کو اس سے پہلے تک اس نے بڑا مانا تھا، لیکن نبی کی جب بات میں آ کے وہ اڑا، رب نے فرمایا مجھے تیرے اعمال ہی نہیں چاہیے، جتنی تو باتیں کی دھتکار دی رب نے، فرمایا دفع ہو جا، نکل جا جنت سے۔ اب جب نبی کا ادب نہیں رہے گا، نبی کی محبت آپ کے دل میں نہیں رہے گی تو یہ مت سوچیے کہ رب آپ کی عبادت کو قبول کرے گا۔
وہ عبادت رب عبادت ہی نہیں سمجھتا جس میں اس کے محبوب کی محبت نہ ہو، اس کے محبوب کا عشق نہ ہو۔ فرمایا ہم نے ایک دوسرے پر تراجات دی، تو آگے ارشاد فرمایا کہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی۔ رب آزمائش میں بندوں کو ڈالتا ہے، اور یاد رکھیے رب آزمائش میں بھی اسی شخص کو ڈالتا ہے جو اس کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو محبوب ترین بندہ ہوتا ہے اسی کو وہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ تو پھر قربان ہونے کے لیے، مصیبت میں سے نکلنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ تو اس کے عشق میں مچلتے ہیں کہ کاش محبوب ہمیں کسی آزمائش میں آزما لے اور ہم پاس ہو کے اس کے اور قریب ہو جائیں، اور قریب ہو جائیں، کیونکہ اس کی رحمت اور اس کی آزمائش یہ بندے کے بہانے ڈھونڈی ہے۔ بندے کو پہلے وہ رحمت عطا کرتا ہے، یعنی وہ بندے کو بے بہا دیتا ہے، اس کی اوقات کے مطابق دیتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ جانتا ہے اس کو میں کتنا دوں گا تو یہ ٹھیک رہے گا، کتنا عطا کروں گا تو یہ اس کو سنبھال پائے گا۔ صوفی برکت علی لدھیانوی علیہ رحمہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایک بار وہ فرماتے رب سے کثرت نہ مانگے، رب سے کثرت نہ مانگے۔ کثرت نہ مانگے۔ کیوں؟ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کثرت رب دے گا انسان اس کو سنبھال نہیں سکے گا، اس کی بے ادبی کرے گا اس کے دیے ہوئے مال کی، تو فرمایا پھر رب اسے وہ مال چھین لیتا ہے۔ تو پھر ارشاد فرمایا کرتے تھے برکت مانگا کرو، برکت والا کلی میں بھی بیٹھا ہو رب اس کے چرچے دنیا میں کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلی میں آ کے بیٹھے تھے نا، فرمایا برکت والا ہو تو کلی میں بیٹھا ہو رب اس کے چرچے دنیا میں کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ جب بھی مانگے رب سے برکت والا رزق مانگے، کثرت والا نہ مانگے۔ ہو سکتا ہے کثرت میں آپ کے لیے برکت نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے برکت والا ہو تھوڑا لیکن آپ کی ساری نسل اسے کھائے اور واہ پیے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ خدا فرمایا کرتے کثرت نہیں برکت مانگو، تو فرمایا وہ تمہیں آزمائے گا اس چیز میں۔ رب اگر تمہیں پیسے دیتا ہے ہو سکتا ہے وہ چھین بھی لے، اور بعض لوگ ایسے بھی سننے میں آئے ہیں وہ رب پر ہی انگلیاں اٹھا رہے ہوتے، مولا جی پہلے دیتا سی تو پھر لے آگا۔ تو اکثر یہ آپ کو فوتگیوں پہ یہ آپ کو سننے کو مل جائے گا کہ یا اللہ اسے نہ لے جاتا مجھے لے جاتا، اگر دیا تھا تو ہمارے پاس رہنے دیتا۔ یار اگر وہ ایک بار دے سکتا وہ دوبارہ نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اکثر جب کوئی بچہ فوت ہو جائے تو مائیں یہ جملے دہراتی ہیں فوتگیوں پر، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی رضا میں خوش رہیں۔ جب حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے جناب ابراہیم علیہ السلام اب جب فوت ہوئے نا، چونکہ وہ مدینے سے باہر رہا کرتے تھے، تو حضور نا وہ جس دائیا کو دیا ہوا تھا نا، صحابہ کہتے ہیں اس کے ایک بار کلی میں ہم بھی ساتھ چلے گئے حضور، اس کے کلی میں دھواں بڑا تھا، حضور کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، لیکن حضور پیار بڑا کرتے تھے اپنے شہزادے سے۔ تو جب فوت ہونے کی خبر آئی نا تو حضور کی بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ نبی کا شہزادہ اور وہ فوت ہو جائے تھوڑا دکھ نہیں ہے؟ حضور نے اتنا ارشاد فرمایا تھا، فرمایا شہزادے تیرے جانے کا دکھ بہت ہے لیکن میں رب کی رضا میں راضی ہوں، رب کی رضا میں۔ حضور کو پتہ بھی تھا کہ رب نے مجھے نرینہ اولاد نہیں دینی، یعنی کہ میری اولاد جو ہے وہ بلوغت، جو مرد میں سے میری اولاد بلوغت کو یعنی بالغ نہیں ہوگی، پہلے فوت ہو جائیں گی، لیکن حضور نے صبر کیا ہے۔ آپ انسان کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا بعد میں اللہ نے مجھے دینا بھی ہے یا نہیں، لیکن حضور کو پکا پتہ تھا رب نے میری کوئی بھی اولاد جو مرد ہے بچوں میں سے اسے بلوغت تک نہیں پہنچنے دینا، کیونکہ رب نے ارشاد فرمایا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی بھی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن حضور نے بھی صبر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، ہمیں ایسے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے کہ رب کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ تو فرمایا وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے گا جو تمہیں عطا کی ہے۔ فرمایا ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارے رب کے عذاب کو عذاب دینے وقت میں دیر نہیں لگتی، یعنی رب کا عذاب دور نہیں ہے۔ اب اس سے مراد مفسرین نے لکھا کہ روز قیامت کو جب رب عذاب دے گا، اس سے مراد وہ ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، رب نے کہا دیر نہیں ہے، اور قرآن میں کئی جگہ پر رب نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ہم قیامت کو برپا کر دیں گے، ان قریب ہم حساب لیں گے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کو مطلع کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ ان قریب قیامت آنے والی ہے،
پہلی امتوں کو نہیں بتایا جاتا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، پہلی امتوں کو یہ نہیں بتایا جاتا تمہاری آزمائش آنے والی ہے۔ وہ رب تھا، وہ جب چاہتا تھا بستیاں الٹ جاتی تھیں، ان پر پتھروں کی بارش ہو جاتی تھی۔ ہاں لیکن نبی ان کو بتایا کرتے تھے اگر تم یہ کام نہ چھوڑو گے تو یہ عذاب آ جائے گی، لیکن وہ مگن تھے۔ لیکن حضور کی امت ایسی ہے، لیکن اگر انہیں رب کے عذاب سے ڈرایا جائے تو کچھ لوگ ڈر بھی جاتے ہیں۔ رب کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں رب اس دنیا میں عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس دنیا میں بچے جب قرآن پڑھتے ہیں رب ان کی آواز ان کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ افسوس کی بات یہ ہے ہمارا بچہ 10ویں 11ویں 12ویں میں پہنچ جاتا ہے اور اسے قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، اسے قرآن جوڑوں سے پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے ہاں امام مسجد خطیب وہ فری قرآن پڑھا رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اٹھائیں صبح یا رات کو کسی ایک وقت اور 1 گھنٹہ ہم اپنی اولاد کو قرآن کے لیے دیں۔ اور یقین جانیے ایسے ایسے جنازوں میں جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے کہ باپ کی میت پڑی ہے، بچہ جنازے کے پیچھے کھڑا ہے اور امام تکبیر کہتا ہے وہ چپ کر کے کھڑا ہے، اسے جنازہ ہی نہیں آتا۔ جو اولاد اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتی، بتائیے اس سے بڑا بدبخت کوئی ہے؟ پڑھانا تو دور کی بات، چلو پڑھنا تو آتا، اب جو جسے جنازہ نہیں آتا کیا آپ کو لگتا ہے وہ باپ کے فوت ہونے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکے گا، یاسین پڑھ سکے گا؟ یہ تو وہ درود اس میں پڑھا جاتا ہے جو بندہ نماز میں پڑھتا ہے، اگر کسی کو نماز والا درود نہیں آ رہا تو وہ یاسین کہاں سے پڑھے گا؟ تو لہٰذا اپنی اولادوں کو کم از کم دین کے وہ احکامات، وہ چیزیں ضرور سکھائیں جو دین میں اور آگے چل کر آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بن جائے۔ کم از کم بچے کو اتنا آنا چاہیے کہ وہ آپ کی قبر پہ جائے تو سورۃ فاتحہ جو ہے وہ تو صحیح تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ وہ پڑھ دے۔ تو لہٰذا فرمایا تمہارے رب کا عذاب بڑا قریب ہے، رب کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ اس کے عذاب کو زیادہ دیر نہیں لگتی۔ رب نے بارہا فرمایا محبوب اگر یہ اس کام میں سمجھ دینا رب نے ڈیل دی ہے، فرمایا انہیں پچھلی امتوں کا ذکر سنائیے، انہیں پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کیسے کیسے عذاب امتوں پر نازل کیے۔ اب یہاں پہ ڈرایا اور ساتھ ہی فرمایا انہ لغفور الرحیم، فرمایا محبوب یہ ڈریں گے بھی لیکن انہیں یہ بھی بتائیے بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے، بے شک بے شک بے شک۔ وہ بخش بھی دے گا اور مہربان بھی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں رب کے احکام کو حضور کی غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔